بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، عربی کے معلم کا ہم نے 70واں حصہ پڑھا تھا، 70واں سبق پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم نے فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول کو اور ان کی تعریفوں کو مثالوں کے ساتھ سمجھا تھا۔ اب انہی مثالوں اور تعریفوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس 9 جملوں کا جو ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے جی ہمارے پاس، ایک شخص نے ایک بڑے شیر کو مارا۔ ایک شخص یہاں پہ جو ہے وہ فاعل ہے، ایک شخص ہمارے پاس یہاں پہ فاعل ہے اور فاعل معلوم ہے، تو معلوم ہونے کی وجہ سے جی یہ جملہ معروف ہے۔ تو ایک بڑا شیر جو ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہے اور مارا جو ہے وہ ہمارے پاس فعل ہے۔ تو عربی میں آپ نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے جی ہمارے پاس فعل، پھر آتا ہے ہمارے پاس فاعل اور پھر ہمارے پاس آتا ہے مفعول۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ہم اس کو اس طرح بھی سمجھ لیتے ہیں، اگر انگلش کے لحاظ سے دیکھیں تو جی سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس ورب، پھر آتا ہے ہمارے پاس سبجیکٹ، پھر آتا ہے ہمارے پاس آبجیکٹ۔ یہ ہے جی انگلش میں عربی میں بنانے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے ایک سنٹنس کا، وہ یہ ہے، سب سے پہلے ورب آتا ہے، پھر سبجیکٹ آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ اور سبجیکٹ جی وہ ہوتا ہے مضموم، یعنی اس پہ 2 پیش ہوتی ہیں، یہ پیش ہوتی ہے، اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس پہ فتح ہوتی ہے، یعنی وہ مفتوح ہوتا ہے۔ اب اسی کو دیکھتے ہوئے ایکسرسائز کا جو ترجمہ تھا وہ بھی میں نے آپ کو ساتھ ہی دے دیا ہے، یعنی قاتل جو ہے وہ ہمارے پاس فعل ہے، ورب ہے، قاتل رجل جو ہے وہ فاعل ہے، اور فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ اسدًا کبیرًا جو ہے وہ مفعول ہے، اور مفعول ہونے کے ساتھ ساتھ مفتوح ہے۔ اور یہاں پہ غور کریں تو ایک بڑا شیر جو نہیں ہے، شیر کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، اور صفت جو ہے اپنے موصوف کی جو ہے وجہ سے، صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں، تو جو موصوف ہے وہ اس پہ مفتوح ہے، تو صفت بھی مفتوح آئی ہے۔ قتل رجل اسدًا کبیرًا، مارا ایک آدمی نے ایک بڑے شیر کو۔ دوسرا جملہ دیکھیں، میں نے حامد کے بھائی کو بلایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم فعل، فاعل و مفعول دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس فاعل ہے، حامد کا بھائی آپ کے پاس مفعول ہے، اور بلانا جو ہے وہ ورب ہے، یعنی یہاں پہ بھی فاعل معلوم ہے، تو یہ جملہ فعل معروف کا ہوا، فعل معروف ہے۔ اس میں جو فعل ہے وہ فعل معروف ہے۔ طلب تو، میں نے طلب کیا۔ اب یہاں پہ جو تو ہے یہ میں نے کے میننگز میں آیا ہے۔ طلب تو میں نے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ طلب تو میں نے طلب کیا، میں نے بلایا اخا حامدin، حامد کے بھائی کو۔ اب یہ دیکھیں یہ مرکب اضافی بھی ہے، یعنی جو ہے وہ اخا بھائی کی نسبت حامد کی طرف کی گئی ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے اخا حامدin، حامد کے بھائی کو، اس وجہ سے یہ یہاں پہ مجرور ہے، یہ مفتوح نہیں ہے۔ طلب تو میں نے طلب کیا اخا حامدin، حامد کے بھائی کو، میری بہن نے مچھلی اور چاول کھائے۔ اب اس جملے میں بھی میری بہن جو ہے وہ فاعل ہے، کھانا جو ہے جی وہ فعل ہے، اور مچھلی اور چاول آپ کے پاس آبجیکٹ ہیں، یعنی مفعول ہیں۔ اکلت اختی، کھائے میری بہن نے، سمک کا مچھلی، والارز اور چاول، میری بہن نے مچھلی اور چاول کھائے۔ آگے ہے احمد نے محمود کو نیک جانا۔ اب ہم نے پچھلے بھی ان جملوں کو دیکھا تھا کہ یہ جب ایک فعل کے ساتھ 2 مفعول آ جاتے ہیں تو وہ فعل جو ہے فعل المتعدی الی مفعول لین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں حاسبہ، گمان کیا، احمد نے، اور احمد جو ہے وہ مضموم ہے کیونکہ وہ فاعل ہے، اور محمودن جو ہے وہ مفتوح ہے کیونکہ وہ مفعول ہے۔ حاسبہ گمان کیا، احمد نے، محمودن صالحً، محمود کو نیک، یعنی احمد نے محمود کو نیک گمان کیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، اس لڑکی کا بھائی جاپان کی لڑائی میں مارا گیا۔ قتل مارا گیا، اخو تلک الابنتی، اس لڑکی کا بھائی، یہاں پہ بھی یہ مرکب اضافی ہے، اور اضافت کی بنا پہ یہ یہاں پہ جڑ ہے۔ اخو تلک الابنتی، اس لڑکی کا بھائی، فی محارباتی یابان، یابان جو ہے وہ جاپان کو کہا گیا ہے، اور محارباتی لڑائی، ٹھیک ہے، فی محارباتی یابان، جاپان کی لڑائی میں، مارا گیا اس لڑکی کا بھائی جاپان کی لڑائی میں۔ اور یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فعل مجہول کا تھا، یعنی کس نے مارا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے قتلہ کا صیغہ آیا، فعل مجہول کا پہلا صیغہ قتلہ۔ اخو تلک الابنتی فی محارباتی یابان،
جی اس کے بعد دیکھیں چھٹا جملہ، میرے باپ نے مجھے حیدرآباد بھیجا۔ یہ جملہ اس میں میرے باپ جو ہے وہ فاعل ہے، فاعل معلوم ہے۔ ارسلنی بھیجا مجھ کو، ابھی میرے باپ نے، الی حیدرآباد کی طرف۔ کیا بمبئی میں عربی زبان سمجھی جاتی ہے؟ اس میں بھی فاعل معلوم نہیں ہے، یہ جملہ بھی فعل مجہول کا ہے۔ حل یفہم اللسان العربی، کیا حل جو ہے استفہامیہ ہے، کیا یفہم اللسان العربی، عربی زبان، یفہم سمجھی جاتی ہے، فی بمبئی ممبئی میں، کیا بمبئی میں عربی زبان سمجھی جاتی ہے۔ میرے پاس میرے بھائی کی طرف سے ایک خط آیا، اس میں جو ہے یہ بھی جملہ فعل معروف کا ہے۔ میرے پاس میرے بھائی کی طرف سے خط آیا، یعنی اس میں بھائی جو ہے وہ بھائی نے بھیجا ہے، فاعل بھائی ہیں تو معلوم ہے فاعل کا ہونا، اس وجہ سے یہ جملہ فعل معروف ہے۔ جاءنی آیا میرے پاس، مکتوب من اخی ایک خط، من اخی میرے بھائی کی طرف سے۔ اوکے ہے جی، میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اب ہم نے جو ہوتا ہے مضارع، اس کو جب مستقبل کے لحاظ کرتے ہیں تو سین کو ساتھ لگا لیتے ہیں۔ سأکتب جوابہ، میں جواب دوں گا اس کا، غدن کل، میں کل اس کا جواب دوں گا، جواب لکھوں گا۔ سأکتب میں ان قریب لکھوں گا، یا میں جلد لکھوں گا، جوابہ اس کا جواب، غدن کل۔ شکریہ۔